فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تمہاری دوسری بات زیادہ قرین قیاس ہے، میں نے کہا۔ ہمیں کسی غیر آباد جگہ پر پھینکوانے کا انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ جزیرہ غیر آباد ہوگا جس پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہوگا۔ تم دیکھ رہے ہو علی، تہذیب نے دونوں اطراف اگے ہوئے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ درخت کتنی ترتیب سے اگے ہوئے ہیں، درمیان میں چلنے کے لیے 10-12 فٹ کا فاصلہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں تو پہلے ہی اس بات پر مصر ہوں کہ اس جزیرے پر ہمارے مخالفین کا قبضہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شجر کاری بھی انہی کی مرہون منت ہوگی۔ او چیف، ذرا دیکھو تو صحیح وہ کیا ہے؟ بڑ نے اچانک رکتے ہوئے کہا اور میں اس طرف دیکھنے لگا جدھر اس نے اشارہ کیا تھا۔ درختوں کے درمیان پگڈنڈی پر بہت دور دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی جانور دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہو۔ میں اور تہذیب بھی رک گئے تھے۔ زیادہ فاصلے اور اڑتی ہوئی دھول کے سبب کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ فاصلہ ذرا کم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ فام آدمی تھا جس کے اوپری دڑ پر چیتے کی کھال تھی اور نچلے حصے پر صرف ایک لنگوٹی۔ اللہ رحم کرے، تہذیب نے کہا۔ مصیبت نازل ہونے میں دیر نہیں لگی، لیکن اس کے عزائم کیا ہیں؟ ہمیں کسی خونریزی تصادم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے کہا بہتر ہوگا کہ تم لوگ مجھ سے دور ہٹ جاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں، میں نے کہا، اور ان کے کوئی جواب دینے سے قبل ہی ان سے چند قدم آگے بڑھ گیا۔ حبشی کی رفتار حیران کن حد تک تیز تھی۔ میں نے کسی آدمی کو اس قدر تیز دوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ میں پگڈنڈی کے عین وسط میں کھڑا تھا اور میں نے اس کے جارحانہ عزائم کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے میں اس کے راستے سے نہیں ہٹا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مجھ پر حملہ ضرور کرے گا، اور میری توقع بے وجہ نہیں تھی۔ ہم رینڈل ہاورڈ کی قید میں تھے، ایک اجنبی جزیرے پر تھے، اور بڑ کی طرح میں اس سے کوئی اچھی توقع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ میری توقعات پر پورا اترا۔ اس نے کوئی 6 فٹ کے فاصلے سے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا یا خود میں اگر پہلے سے پوری طرح تیار نہ ہوتا تو اس کی زد میں آنے سے نہیں بچ سکتا تھا۔ میں بڑی تیزی سے جھکا اور وہ تقریباً اڑتا ہوا میرے سر پر سے گزر گیا تھا۔ اس نے شاید طویل ترین جست کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، اس لیے کہ وہ مجھ سے تقریباً 6 ہی فٹ پیچھے جا کر گرا تھا، اور گرنے کے بعد اس طرح اچھلا تھا جیسے فٹ بال پختہ سطح سے ٹکرا کر اچھلتی ہے۔ میں اس کی طرف پلٹ کر پھر تیار ہو گیا۔ اس کے جسم میں پارا بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ جدید فنون حرب سے ناآشنا تھا، اس لیے براہ راست مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں اس بار بھی جھکائی دے کر اس کی زد سے بچ نکلا۔ میں نہ صرف اس کے حملے سے بچا بلکہ اس پر جوڈو کا ایک داؤ بھی آزما ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ اچھل کر کئی فٹ کے فاصلے پر جا گرا۔ 6.5 فٹ سے نکلتے ہوئے قد کا حبشی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس کا دماغ بڑی حد تک ٹھکانے آ چکا تھا۔ اب وہ اندھا دھند حملہ آور ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ جوڈو کراٹے سے واقفیت کے سبب مجھے اس پر فوقیت حاصل تھی، مگر وہ نہ صرف حبشی تھا بلکہ اس کا جسم کسی گینڈے کے مانند مضبوط تھا۔ اسے زیر کرنا میرے لیے آسان نہ ہوتا۔ تہذیب اور بڑ مجھ سے خاصے فاصلے پر تھے، اور مجھے اندازہ تھا کہ ان دونوں کے حواس اڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر وہ وحشی مجھے زیر کر لیتا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد انہی دونوں کا نمبر آتا۔ اتنی دور کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے انگریزی میں حبشی کو مخاطب کیا۔ مجھے توقع تھی کہ اسے کچھ نہ کچھ انگریزی ضرور آتی ہوگی۔ کیا میرے قریب آتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے؟ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، اسے انگریزی آتی تھی، اور میرے جملے پر مشتعل ہو کر وہ دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے مجھ پر حملہ کرتا رہے۔ اس سے نمٹنے کی واحد صورت یہی تھی، ورنہ اگر کہیں وہ سوچ سمجھ کر مجھ پر حملہ کرنے لگتا تو میں کہیں کا نہ رہتا۔ وہ تیر کی طرح میری طرف آیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس بار مجھے کچل ڈالنا چاہتا ہو۔ میں انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی زد سے نکلا۔ اسی دوران میں نے اس کی کنپٹی پر ایک بھرپور گھونسا بھی جڑ دیا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دائیں ہاتھ پر قیامت گزر گئی ہو، جیسے میں نے گھونسا اس کی کنپٹی پر نہیں بلکہ کنکریٹ کی کسی دیوار پر مارا ہو، اور حبشی کا یہ عالم تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ سخت جان تھا۔
میں اپنا ہاتھ جھٹک کر اس پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اگر میری کمزوری کا علم ہو جاتا تو وہ شیر ہو جاتا۔ چیتے کی کھال تو اس نے پہلے ہی اوڑھ رکھی تھی، لہٰذا میں نے تکلیف ضبط کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک مصنوعی استہزائیہ مسکراہٹ سجائی۔ کوئی بات نہیں میرے دوست، تم میں پھرتی کی کچھ کمی معلوم ہوتی ہے، ایک بار پھر کوشش کرو، شاید تم مجھے چھونے میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں اسے ایک موہوم سی امید پر اشتعال دلا رہا تھا، شاید مجھے اس پر کوئی کاری وار کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کی جسمانی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ مجھے اس پر کراٹے کا کوئی وار بھی کارگر ہوتا نہیں دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی توانائیوں کے پیش نظر میں یہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تھک جائے گا۔ اسے تھکانے کے چکر میں میں خود ہی تھک جاتا۔ میں اس کے ہر حملے سے نبرد آزما ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس بار اسے میرا جملہ بھی پوری طرح مشتعل نہیں کر سکا تھا۔ مشتعل تو خیر وہ تھا، لیکن آنکھیں بند کر کے مجھ پر حملہ کرنے سے گریزاں تھا۔ اس بار وہ میری طرف بڑھا تو اس کی رفتار خاصی سست تھی۔ 2-3 بار میں اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ میں اس کی زد سے ہٹ جاتا ہوں، اس لیے اب اس نے اپنی عقل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس بار وہ سیدھا مجھ پر نہیں آئے گا، بلکہ اس سمت حملہ کرنے کی کوشش کرے گا جس طرف میں بچنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی جگہ ڈٹا کھڑا رہا، اور جب وہ مجھ سے مطلوبہ فاصلے پر پہنچا تو میں نے اپنا بایاں پیر زمین پر مارا، ساتھ ہی جسم کو بائیں جانب ہلکا سا جھکولا دیا۔ وہ بآسانی میرے دوکے میں آ گیا اور رخ بدل کر بائیں طرف جپٹ پڑا۔ اپنی دانست میں اس بار اس نے مجھ پر کاری وار کر دیا تھا، لیکن گردے کے مقام پر پڑنے والی کک نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے ہوں گے۔ دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ میں اس جگہ نہیں تھا جہاں اس کے خیال میں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے زمین چاٹنا پڑی، نہ صرف زمین چاٹنا پڑی بلکہ گردہ بھی سہلانا پڑا۔ میں نے اس کے گردے پر غیر معمولی طاقت سے کک آزمائی تھی۔ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو دوست؟ میں نے اسے مشتعل کرنے کے لیے ہانک لگائی۔ لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ پر حملہ کرو، ادھر ادھر ہوا میں کیا ہاتھ پیر مار رہے ہو؟ میرے جملے نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے جملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اشتعال ہی تھا کہ وہ اپنی تکلیف بھی بھول گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح وحشیانہ انداز میں مجھ پر حملہ ور ہوا۔ میں نے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے اس بار اسے پہلے کی طرح جھکائی نہیں دی، بلکہ پوری قوت سے اچھلا اور اسے فلائنگ کک ماری۔ زمین سے 6.5 فٹ کی بلندی پر واقع اس کے سر پر بیک وقت 2 قیامتیں گزریں۔ ایک تو اسے میری بھرپور فلائنگ کک برداشت کرنی پڑی تھی، یہ اس کے لیے ایک بالکل نئی چیز رہی ہوگی، فلائنگ کک، اور وہ بھی 6.5 فٹ کی بلندی پر، اور دوسرے یہ کہ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ میں نے موقع دیکھ کر تہذیب اور بڑھ پر ایک نگاہ ڈالی۔ ان دونوں کے چہروں پر رونق لوٹ آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک میری طرح وہ دونوں بھی بے چینی کا شکار تھے۔ اپنے مد مقابل کی جسمانی برتری کے باعث مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں اس پر قابو پا سکوں گا، اور میں واقعی اس پر قابو نہیں پا سکتا تھا اگر وہ خود ذہنی طور پر مجھ سے شکست نہ کھا گیا ہوتا۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے پیارے بھائی، لڑائی کے دوران آرام نہیں کرتے، تم تو سو گئے شاید۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنی جگہ رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی اور نگاہوں میں حیرت تھی۔ چوٹ تو اس کے اتنی نہیں لگی تھی، مگر اس کے حواس ضرور معطل ہو گئے تھے۔ یہ بات اس کے فہم سے بالا تر تھی کہ وہ جسمانی اعتبار سے اپنے سے ایک بہت کم تر آدمی سے کس طرح شکست کھا سکتا ہے۔ اس نے کئی طرح سے مجھ پر حملے کیے تھے جو سب کے سب ناکام ہو گئے تھے۔ اب وہ کوئی نیا طریقہ سوچ رہا تھا۔ خطرناک بات یہ تھی کہ اب اس پر میری باتوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ کھڑا مجھے دیکھتا رہا، یوں جیسے نظروں ہی نظروں میں مجھے تول رہا ہو۔ میں نے اسے مشتعل کرنے کے لیے کئی باتیں کہیں، مگر اس نے تو جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے خود کو زیادہ خراب صورتحال کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ایک بار اس کی گرفت میں آنے کے بعد میری سلامتی کی ہر ضمانت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح بھی ممکن ہو مجھے اس کی گرفت میں آنے سے بچنا تھا۔ ہمارے درمیان فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ میں اس وقت تک اپنی جگہ کھڑا رہا جب تک میں خود کو محفوظ سمجھتا رہا۔ پھر میں نے بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ میرا مد مقابل ایک جنگلی تھا۔ بغیر کسی ہتھیار کے دو بدو لڑائی کی صورت میں جنگلیوں میں پینترے بازی نہیں ہوتی، وہاں تو صرف جسمانی برتری کی بنیاد پر مقابلے ہوتے ہیں۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ لازماً فتح سے ہمکنار ہوتا ہے، کمزور کو یقینی شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ میرے حریف کی بدقسمتی تھی کہ اسے میرے مقابلے پر آنا پڑ گیا تھا۔ مہذب دنیا نے دو بدو لڑائی کو ایک ایسے آرٹ کا درجہ دے دیا تھا
جہاں جسمانی برتری بے حقیقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا آرٹسٹ ہے وہ اتنا ہی بڑا لڑاکا تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن جسمانی برتری کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس جنگلی نے یہ نکتہ سمجھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ مجھ پر حملہ کرنے کے بجائے مجھے اپنی گرفت میں لینے کے چکر میں تھا۔ ہم دونوں نیم دائرے کی صورت میں گردش کر رہے تھے۔ وہ مجھ پر جپٹ پڑنے کے لیے بے تاب تھا، مگر اس نے خود پر صبر کر رکھا تھا۔ غالباً اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس بار مجھ پر قابو پا کر ہی رہے گا۔ اب ہمارے درمیان اعصاب کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ میں تو اس جنگ کا ماہر تھا، پرسکون رہ کر طویل انتظار کر سکتا تھا۔ وہ شاید اپنے اس انداز سے مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی ایسی کوئی نیت تھی تو یہ اس کے اپنے خوف کی دلیل تھی۔ وہ مجھ پر حملہ کرتے ہوئے خوف کھا رہا تھا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے ایک بار پھر مجھ پر حملہ کیا۔ اس بار چونکہ اس نے بہت دیکھ بھال کر اور بہت کم فاصلے سے حملہ کیا تھا، لہٰذا اس کے خیال میں کامیابی یقینی تھی، مگر میں بڑی صفائی سے اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکل گیا تھا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکلتے وقت میں نے اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے زور سے دھکا دے دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ مردوں کی طرح اٹھ کر مقابلہ کرو، میں نے اسے للکارا۔ اس وقت اگر میں چاہوں تو تمہیں چیونٹی کی طرح مسل سکتا ہوں، مگر میں پشت سے حملہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس بار وہ اٹھا تو اس کے جسم کا بیشتر حصہ مٹی میں اڑ چکا تھا اور اس کا اشتعال انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی بہت عقل جو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی ناکام ہو چکی تھی، اور اس پر متضاد اشتعال کی وہ تازہ لہر تھی جس نے اس کی رہی سہی عقل بھی قبض کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے اٹھنے کے انداز سے میں نے محسوس کر لیا کہ اس وقت اسے صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوگا۔ چنانچہ میں نے اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور قبل اس کے کہ وہ پوری طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا میں نے اس کے ایک اور بھرپور فلائنگ کک رسید کی۔ وہ ایک بار پھر الٹ کر گرا۔ اس کی ایک آنکھ میری کک کی زد میں آ گئی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے سر پر جا پہنچا اور ایک بھرپور ٹھوکر اس کے کان پر رسید کی۔ ٹھوکر اگرچہ بہت زوردار تھی، لیکن تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے اس نے میری ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی اور مجھے اچھل کر پیچھے ہٹنا پڑا، ورنہ بساط الٹ گئی ہوتی۔ خوشائند بات یہ تھی کہ وہ اپنی آنکھ کی تکلیف کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا اور بار بار آنکھ سہلانے لگتا تھا۔ یہی تکلیف اسے اٹھنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں اس کے سر کے ارد گرد ہی موجود رہا اور اس موقع سے اس کے ٹھوکریں رسید کرتا رہا۔ کوئی اور ہوتا تو اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد کسی قابل نہ رہتا، مگر وہ اب بھی میری ٹانگ کی فکر میں تھا۔ یہ کھیل کوئی 15-20 منٹ جاری رہا اور آخر کار اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی دیر میں اس کا دماغ ہل کر رہ گیا ہوگا، پھر اچانک وہ کسی زخمی سانپ کی طرح پلٹا۔ وہ آزاد دنیا کا باسی ہوتا یا کسی مہذب معاشرے کا فرد ہوتا تو اس نے شکست تسلیم کر لی ہوتی۔ تہذیب آدمی کو بزدل اور کم ہمت بناتی ہے، اسے ہوشیار رہنا لی۔ اچانک تہذیب نے چیخ کر مجھ سے کہا، یہ کسی زخمی درندے کی طرح خطرناک ثابت ہوگا۔ جنگلی جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا، تہذیب کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسی لمحے میں اس پر جا پڑا۔ میں نے اس کی آنکھ پر گونسا مارا تھا اور فوراً ہی اس کی زد سے نکل گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھ پکڑ کر دوہرا ہو گیا اور میں نے اس کی گدی پر گونسوں کی بارش کر دی۔ ایک گونسا اس کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوا اور وہ چکرا کر ڈھیر ہو گیا۔ بڑھ دوڑتا ہوا میرے قریب آیا۔ تم نے کمال کر دیا ہے چیف، اسے مار گرایا۔ یہ مرا نہیں ہے، صرف بے ہوش ہوا ہے، میں نے کہا۔ کم بخت بہت سخت جان ثابت ہوا۔ تہذیب بھی نزدیک چلی آئی تھی۔ ایک اجنبی مقام پر یہ بڑا ہنگامہ خیز آغاز ہے، اس نے کہا۔ یہ تو بڑھ سے پوچھو جن کے خیال میں شوالو نے ہمارے ساتھ غیر معمولی نرمی برتی ہے۔ تو کیا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جنگلی مسٹر شوالو کا آدمی ہے؟ بڑھ نے حیرت سے کہا۔ یہ اس جزیرے کا باشندہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے کہا، ورنہ اس طرح ہم پر نہ چڑھ دوڑتا۔ تم تو ہر ایک کی طرف سے بدگمان ہو جاتے ہو چیف، بڑھ نے منہ بنا کر کہا۔ اس قسم کے جنگلی کسی کے تابع دار کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ بات تم اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے اس کے لیے یہاں کوئی انگلش میڈیم سکول کھول رکھا ہوگا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بڑھ نے احمقانہ انداز میں منہ کھول کر کہا۔ تہذیب ہنس پڑی۔ علی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے انگریزی کس طرح آتی ہے؟ ہاں، اس بات پر تو غور کرنا پڑے گا، بڑھ نے متفکرانہ انداز میں کہا۔ بے وقوف آدمی، اس پر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ اس مقام پر قابض ہیں اور جن کی قید میں ہم ہیں، یہ انہی کا کارنامہ ہے۔
تم تو مجھے بھی مسٹر شوالو کی طرف سے بدزن کیے دے رہے ہو چیف، برڈ نے تشویش سے کہا۔ وہ تو اتنے نیک دل آدمی ہیں کہ انہوں نے میرے لیے سیاہ فام لڑکیاں مہیا کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، اور وہ وعدہ پورا کرنے کے بجائے انہوں نے تمہیں بھی سیاہ فام نہیں رہنے دیا۔ برڈ جھیپ گیا۔ دراصل اس وقت بھوک بہت سخت لگ رہی ہے نا، اس لیے دماغ بھی کام نہیں کر رہا۔ چلو ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے، میں نے کہا۔ معلوم نہیں آگے اور کون کون سی آفتیں ہماری منتظر ہوں گی۔ پہلے اس جنگلی کا تو کوئی بندوبست کر لو چیف، اسے ہوش آ گیا تو یہ ہمارے پیچھے ضرور آئے گا۔ آنے دو، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ جب ایک بار اسے شکست سے دوچار کر دیا ہے تو اب کیا ڈرنا۔ تہذیب مجھ سے متفق تھی مگر برڈ بہت خوف زدہ تھا۔ مجھے جنگلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے چیف، میں نے متاسفانہ انداز میں سر کو جنبش دی۔ شوالو نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اب تم سیاہ فام جنگلی عورتوں سے عشق کرنا۔ مجھ سے مذاق مت کرو چیف، برڈ نے خوف زدہ سے انداز میں ہنس کر کہا۔ جنگلی عورتوں کو تو دیکھ کر ہی میری روح فنا ہو جائے گی۔ میں نے برڈ کو گدی سے پکڑ کر آگے کی طرف دھکیلا۔ تم شوالو کی شان میں قصیدے پڑھتے رہو، میں تمہیں اس سے منع نہیں کرتا، مگر تمہیں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس بات پر حیران ہو رہی ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں شجر کاری کیوں کی ہے۔ تہذیب نے کہا، اگر یہ اتنا ہی ضروری تھا تو اس طرح کرتے کہ یہ انسانی ہاتھوں کی کارستانی نہ معلوم ہوتی۔ ہمارا واسطہ معمولی لوگوں سے نہیں ہے تہذیب، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف معلوم نہیں ہوتا۔ اوہو چیف، سیب، اچانک برڈ نے چیخ کر کہا اور اچھل کر ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو واقعی وہاں سیب کا ایک درخت موجود تھا جو پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ اگلا آدھا گھنٹہ سیب توڑنے اور کھانے کی نظر ہو گیا۔ برڈ کو سیب کھانے کے دوران بھی اسی جنگلی کا خیال ستاتا رہا اور وہ پلٹ پلٹ کر خوف زدہ نظروں سے اس طرف دیکھتا رہا جدھر سے گزر کر ہم آئے تھے۔ اب چلو چیف، کہاں چلنا ہے؟ پیٹ بھرنے کے بعد برڈ نے اکڑتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے جنگلیوں کا خیال دل سے نکل گیا، تہذیب نے کہا، اور برڈ پھر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میری بلا سے، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اگر کوئی مشکل درپیش ہوئی تو چیف ہی اس کا مقابلہ کریں گے، یہ میرا درد سر تھوڑی ہے، میں تنہا کتنی مشکلات کا مقابلہ کروں گا۔ مجھے تو یہ فکر ہے کہ کہیں کسی آدم خور کے ہاتھوں نہ مارا جاؤں، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ ارے چھوڑو چیف، برڈ اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے، 2-4 جنگلیوں کو تو پتھر مار مار کر گرا دوں گا۔ اگر ہم پگڈنڈی پر چلنے کے بجائے درختوں کے درمیان سفر کریں تو کیسا رہے گا؟ تہذیب نے کہا، ہم پگڈنڈی پر ہی سفر کریں گے تاکہ معلوم تو ہو کہ جس جگہ ہمیں لا کے پھینکا گیا ہے یہاں کے کیا اسرار ہیں۔ پگڈنڈی پر مزید 15 منٹ چلنے کے بعد ہمیں درختوں اور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ سے واسطہ پڑا۔ یہاں سے آگے جانے کا راستہ نہیں تھا، بلکہ پگڈنڈی 2 شاخیں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ دونوں شاخیں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہم تینوں رک گئے۔ ہمیں فیصلہ کرنا تھا کہ دائیں طرف والے راستے پر جائیں یا بائیں طرف مڑیں۔ بائیں طرف والے راستے پر چلو چیف، برڈ نے کہا، یہ مشرقی سمت ہے اور سورج توانائی کا سرچشمہ ہوتا ہے، لہٰذا اس طرف چلنے سے ممکن ہے ہمیں کچھ توانائی حاصل ہو جائے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے برڈ کو گورا۔ ہم دائیں سمت جائیں یا بائیں طرف، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر ہم دائیں طرف والے راستے پر ہو لیے۔ راستہ بتدریج بلند ہو رہا تھا، پھر کچھ آگے جا کر ہمیں راستے کے ساتھ ساتھ نیم دائرے کی صورت میں گھومنا پڑا، اور پھر اچانک میں نے تہذیب اور برڈ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں رک گئے اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی سماعت پر زور دینے لگا۔ میں نے کسی قسم کی آوازیں سنی تھیں۔ تہذیب اور برڈ نے میرے انداز سے سمجھ لیا کہ میں کچھ آوازیں سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ آوازیں فضا کی دوش پر تیرتی ہوئی آ رہی تھی اور بہت ہلکی تھی۔ یہ مختلف قسم کی دمک کی آوازیں تھیں، جن میں بہت سے لوگوں کی آوازیں بھی شامل تھیں جو بڑے تواتر سے متعین وقفوں کے ساتھ آ رہی تھی۔ کیا ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے علی؟ تہذیب نے بوکھلا کر کہا۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، میں نے کہا، ہم تو ان کے قبضے میں ہیں، ہمیں گھیرنے کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ برڈ بری طرح بڑکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں تو چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتا ہوں، اس نے سراسیمہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، ہم ان کے قیدی ہیں، بھاگنے کی کوشش فضول ہی ثابت ہوگی۔ ہم ایک بار پھر پگڈنڈی پر آگے بڑھے۔ خم کھاتی ہوئی پگڈنڈی کا اختتام ایک محراب دار دروازے پر ہوا تھا۔ دروازے سے زیادہ اسے در کہنا مناسب ہوگا۔ یہ چوبی محراب بیلوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ ہم در میں رک گئے۔ اس سے آگے تھوڑی دور تک ڈلوان زمین تھی اور اس کے بعد ایک وسیع و عریض مسطح میدان تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی آدھے آدھے میل سے ہرگز کم نہیں تھی۔ اس میدان میں کنارے کنارے متعدد تعمیرات نظر آ رہی تھی۔
کئی بیرکیں اور عمارتیں تھیں جن میں سے ایک عمارت کو دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی ہینگر ہو۔ ہمارے سامنے موجود میدان کے وسط میں 200-250 کے لگ بھگ افراد سیاہ رنگ کے لبادے اوڑھے کراٹے کی مشقوں میں مصروف تھے۔ میری بات مان لو چیف، یہاں سے باغ نکلنے کی فکر کرو ورنہ ہماری چٹنی بن جائے گی، بڑ نے کہا۔ تہذیب سناٹے میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں بھی حیران تھا۔ جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے تھا وہ خاصا ناقابل یقین تھا۔ ان لوگوں نے اپنی ایک علیحدہ دنیا آباد کر رکھی تھی